اللہ تعالیٰ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ سنو، اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہو تو پریشان مت ہوا کرو، اب تو بلکہ تم خوش ہو جاؤ کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ سنو، مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ یقین رکھو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کی چاہتوں پہ گلا نہیں کرتے ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو، اور تم جان لو انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ وہ سبب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود ہے، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے،
تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ معجزوں کا وقت بتا کر نہیں آتا، اور کیا پتا وہ وقت آ گیا ہو۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں اور کششیں قدرت، کائنات کی سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ تو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اللہ کی دیری اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے، تمہاری مانگی دعاؤں سے معجزوں تک کا سفر۔ وہ اس طلب میں کبھی ٹالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو۔ وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے۔ دعائیں تو وہ بہت پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ ڈرو نہیں، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وجود کے جس حصے کو
وہ خالی کر دیتا ہے۔ اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو وہ جو بھی دے گا سب سے بہترین چیز دے گا۔ سنو تم وہی ہو جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسوسے مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ارے وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائگاں نہیں چاہتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی
रहमान कहलाती है। सब्र रखो, यकीन रखो, ये आजमाइश है चंद घड़ियों की मेहमान। बहुत जल्द तुम्हें भी कबूलियत की खुशखबरी सुनाई जानी है। जिसके लिए इतना इंतजार कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तो उसी को बेहतरीन बनाकर तुम तक पहुंचाया जाएगा। जब आप परेशान हो तो याद रखें कि जिंदगी में कभी भी वो वक्त नहीं आता जब आप कामयाब नहीं हो सकते। सब्र और मेहनत के बाद आप जरूर कामयाब होंगे। लिहाजा अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हो। और फिर जिसके दिल में तड़प होती है, जो सब्र वाला होता है, तवक्कल वाला होता है, वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो मुसलसल यकीन से मांगता रहता है, रोता है, फिर कभी ना उम्मीद नहीं होता। आपका दर्द खत्म नहीं हो रहा, अल्लाह जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि एक ही चीज की तलब मुसलसल आपको घायल कर रही है, आपकी खामोशी के पीछे के सब्र से। अल्लाह खूब वाकिफ है। दर्द भरी रातों में तड़पता हुआ बस अल्लाह ही ने आपको देखा है। तो क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि अल्लाह फरमाता है, सब्र करो, बिलाशुबा तुम हमारी निगाहों में हो। अल्लाह जो तुम्हारा दिल अभी तक नहीं बदल रहा, तुम्हारा सब्र देखकर तुम्हारा नसीब बदलने का फैसला कर चुका है। अल्लाह की मसलहतें समझने वालों के दिल कभी जिद्दी नहीं हुआ करते। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी साया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो जाया कर देगा। यकीन रखो, दुआएं नाम पुकारते हुए वापस आती हैं जब कबूलियत का कुन कह दिया जाता है। जब हर चीज उलझ गई हो, हर चीज अपनी जगह से बिखर गई हो, सिमटने से भी ना सिमटे, तो इन चीजों को वही छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। और जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज सिमटने लगेगी। वो चीज बिखरने के लिए आई ही इसी वजह से थी कि तुम इस उलझन में रब से दुआ का रिश्ता बनाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हालात बिगड़ने पर हम वक्त के गुजरने का बैठकर इंतजार करें। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम दुआ ही तो करते हैं, सब्र ही तो करते हैं।